ان حالات میں صلاح الدین ایوبی جو کہ اپنے چچا شیر کو کی وفات کے بعد فوج کے کمانڈر بن چکے تھے اور انہوں نے فاطمی خلیفہ کو حکومت سے ہٹا دیا اور وہ خود مصر پر حکومت کرنے لگے، اور مصر کے لوگوں نے کبھی اتنا صحیح حکمران اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر کا گورنر بنتے ہی قاہرہ کا سارا خزانہ غریبوں میں تقسیم کر دیا اور اپنے لیے پھوٹی کوڑی تک نہیں رکھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی شاید اپنی زندگی گورنر کی حیثیت سے ہی گزار دیتے، لیکن نور الدین زنگی کی موت نے ان کی زندگی میں ایک انقلاب برپا کر دیا اور سازشی درباریوں نے زنگی خاندان کی سلطنت آپس میں تقسیم کر لی، اور جب سلطان نے یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے مصر کو ایک الگ سلطنت میں تبدیل کر دیا اور خود سلطان بن گئے، اور انہوں نے زنگی کے سازشی امرا کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا اور شام پر حملہ کر دیا۔ ان کی خواہش تو تھی نور الدین زنگی کا بیٹا ان کا ساتھ دے، لیکن وہ سازشی امرا کے ہاتھوں میں کھیل رہا تھا اور اس لیے سلطان صلاح الدین ایوبی کی اس سے نہ بن سکی۔ سلطان نے جلد ہی دمشق فتح کر لیا اور مصر اور شام کے بڑے علاقے کے حاکم بن گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ ان کا دل بہت بڑا تھا، وہ اپنے دشمن کی خوبیوں کی تعریف کرتے اور موقع ملتا تو پرانی دشمنی کو فراموش کر کے اپنے بدترین دشمن کو دوست بنا لیتے۔ سلطان کا ایک بہت بڑا دشمن تھا جو سلطان کے خون کا بہت پیاسا تھا، لیکن سلطان کی مہربانیوں کی وجہ سے ایک دن بہت بڑا دوست ثابت ہوا۔ یہ شخص فرقہ باطنیہ کا لیڈر شیخ سنان تھا جو شام کے قلعہ نصراف کا حکمران تھا۔ یہ فرقہ عام انسانوں کو ٹریننگ دے کر زبردست قاتل بنا دیتا تھا۔ یہ قاتل فدائی کہلاتے تھے۔ فدائی حشیش کا عام استعمال کرتے تھے، اس لیے انہیں حشن بھی کہا جاتا تھا۔ بعد میں حشن کا لفظ انگلش میں حسیسن بن گیا، جس کا مطلب ہے خونی قاتل۔ یہ حسیسن اتنے خطرناک تھے کہ ان سے پوری دنیا کے اسلامی حکمران کانپتے تھے۔ اور آپ ہمیں سبسکرائب کر لو، اگلے پارٹ میں ہم بتائیں گے سلطان نے حسیسن کے ساتھ کیا کیا۔